بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو، اور بہت بہت مبارک ہو، ہم لوگ سیریز جیتے ہیں۔ بہت اچھی سیریز رہی، دیکھیں اس جیت کی ضرورت تھی کیونکہ ہم لوگ ون ڈے میں ہماری ٹیم اتنی زیادہ ون ڈے میں نہیں کھیلے تھے، اور اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کو ہرانا، تو یہ جس طریقے سے ٹیم لڑی ہے یہاں پہ تو بہت زبردست ہوا ہے، اور جس طریقے سے ٹیم کا جو مورال تھا، جو ایٹیٹیوڈ تھا سب پلیئرز کا، بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ سب میں، تو بہت زبردست تھا۔ اور میرے حال میں یہ چیزیں ڈائریکٹ نہیں آتی، اس کے لیے ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ٹیم کے ساتھ بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اور جو ماحول بنا ہے تو بہت زبردست سب لڑکے فیل کر رہے ہیں، اور ایک ایز اے ٹیم بہت اچھا کھیل رہے سب۔ تو باقی میری پرفارمنس کا تو اللہ کا شکر ہے اس پہ، کیونکہ مجھے بھی چاہیے تھا اس طرح پرفارمنس، کیونکہ کافی ٹائم سے ویسی پرفارمنس ہوئی نہیں تھی، تو اس پہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جو مجھے ٹائم آف ملا تھا اس میں جو میں نے ہارڈ ورک کیا ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور باقی جو سلیکٹرز کا اور اسپیشلی کپتان کا میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے آج تک بیک کرتے رہے۔ تھینک یو فخر جی۔ کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کریں گے۔ رشید شکور، یوسف انجم جی، عتیق اینڈ شہزاد ملک۔ السلام علیکم فخر۔ وعلیکم السلام۔ فخر، آپ کی جو ون ڈے کی جو پرفارمنس ہے اس میں مطلب مستقل آپ رنس کر رہے تھے، لیکن T20 میں مطلب 2018 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 91 آپ نے آسٹریلیا کے خلاف ہرارے میں کیا تھا، اور اس کے بعد سے ایک لین پیریڈ بڑا لمبا چل رہا تھا، تو یہ جو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنا میٹر کر رہی ہے کہ اب چونکہ اسی پرفارمنس کی بیس پہ دوبارہ T20 میں آپ آئے، تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو T20 کے اندر بھی جو مطلب پرفارمنس نہیں ہوئی تھی، اب کتنے لک فارورڈ ہے کہ اس ون ڈے کی پرفارمنس کے بعد کتنا کانفیڈنس آپ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر؟ دیکھیں، بہت کانفیڈنٹ ہوں میں T20 کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں جتنا کھیلا ہوں تو میں کوشش کی کہ بڑے شاٹس ہی میں نے کھیلے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا T20 میں کافی ٹائم سے سکور نہیں ہوا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو PSL بھی میرا اتنا اچھا نہیں جاتا تھا، لیکن الحمدللہ جو لاسٹ PSL ہوا ہے اس میں بھی میری پرفارمنس اچھی رہی ہے۔ اور میں وہی کہوں گا جو میں نے محنت کی ہے تو وہ خواہ وہ ون ڈے ہو، T20 ہو اور ٹیسٹ ہو، تو انشاءاللہ میں آپ کو سب میں ڈفرینٹ ہی نظر آؤں گا۔ فخر، کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبردست پرفارمنس کے بعد آپ کی ترقی بھی ICC رینکنگ میں آپ کا T20 کے لیے بھی انتخاب ہوا، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ بابر اعظم کی سپورٹ سے کتنا آپ لوگوں کو اعتماد میں اضافہ ہوا، خصوصاً اس کی بابر اعظم کی نیوز کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بابر اعظم میرے حال میں جس طرح وہ دکھتے ہیں وہ بہت ہی الگ ہے اس سے، وہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز بہت زیادہ ہے، اور وہ سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کا کپتان اتنا بڑا پرفارمر ہو تو ٹیم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور ٹیم کی جو باڈی لینگویج جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو بابر اعظم کے مطلب ڈریسنگ روم میں اور گراؤنڈ میں ہونے سے ہر پلیئر پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ہر کسی کو ٹریٹ کرتا ہے تو بہت زبردست ہے۔ اور اس کی پرفارمنس تو آپ کے سامنے ہے، وہ اس کے ساتھ کریز پہ رہنا بھی مطلب بہت اچھا لگتا ہے، اور جس طریقے سے وہ جتنی کرکٹ کو سمپل بناتا ہے تو بہت زبردست ہے۔ اور میرے خیال میں اس کے ساتھ جو میری پارٹنرشپس لگی ہیں تو مجھے بڑا کانفیڈنٹ مطلب مجھے بہت کانفیڈنس ملتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں۔ اچھا فخر، آپ اچھا دور الحمدللہ شروع ہو گیا آپ کا، دوبارہ رنز بن رہے ہیں، لیکن جو تھوڑا برا وقت تھا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی تھی جب آپ سے رنز نہیں بن رہے تھے، ڈراپ ہو رہے تھے، لوگ
बातें भी आप पे बहुत कर रहे थे कि फखर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उस दौर की थोड़ी फीलिंग पूछना चाहूंगा कि उस वक्त आप क्या सोचते थे कि जो होता था सब कुछ? थैंक यू। देखें, ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिसपे बुरा वक्त नहीं आया होगा, और बुरे वक्त से ही आप सीखते हैं। तो मैं सिर्फ टाइम ऑफ का वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा टाइम मिले जिस पे मैं खुद पे काम करूं, और जो कोविड की वजह से जो मतलब क्रिकेट वगैरह नहीं हो रही थी, तो उसमें मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर, और मैं यही कोशिश करता था कि यार ये जो मेरे हाथ में है वो करूं। और बाकी तो देखें, आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो तो लोग तो उसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। और आप मेरे ख्याल में अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उससे भी इंसान जो है वो मजबूत होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं इसमें बस जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे बुरे टाइम पे, काफ़ी सारे लोगों ने, तो मीडिया से, क्रिकेट फैंस ने, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मतलब हौसला मिलता था कि यार चलो, अगर कोई आपको लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो बीच में ऐसे भी लोग हैं। और स्पेशली फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। फखर, जनूबी अफ्रीका में बैक टू बैक वनडे में 2 सेंचुरीज स्कोर करना, 193 का स्कोर करना, ये कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है आपके लिए? एक अरसे के बाद आपने स्कोर किया है। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट इस सीरीज से पहले ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे जो मैंने मेहनत की थी मुझे उस पे यकीन था। और इससे जो हमारे प्रैक्टिस मैच हुए उसमें भी मुझे था कि जिस तरीके से मेरे बैट पे बॉल आ रहा है और जो मैंने मेहनत की है, तो उसका ही मुझे फल मिलेगा। और बिल्कुल मैं इस स्टेज पे और इस तरह की मुश्किल कंडीशंस में जब रन्स होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है, और बिल्कुल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्फिडेंस को मैं T20 में कैरी करूँ। जी प्लीज, नेक्स्ट है अंस बदी कादिर ख्वाजा। अच्छा फखर, मेरा सवाल ये है कि आपने दूसरे मैच में 193 किया, अच्छी फॉर्म लगी थी और बड़ा अच्छा जो वो रिकॉर्ड बना आपका। आप दूसरे में भी, तीसरे मैच में आपने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उन अफराद को क्या कहना चाहेंगे जो टेस्ट क्रिकेटर आपके बारे में कह रहे हैं कि ये आपकी जो फॉर्म लगी हुई है, जो सेंचुरी आपने बैक टू बैक की है, ये तुक्का है? देखें, मैं अभी तक इतनी क्रिकेट खेल चुका हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी समझ आ गई है क्रिकेट की। तो वो टेस्ट क्रिकेटर्स, उनको भी क्रिकेट की काफ़ी समझ है। तो मेरे ख्याल में अभी तक मैं उनके मयार पे पूरा नहीं उतराऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अ, ऐसा परफॉर्मेंस दूँ कि वो फिर खुद बोले कि ये तुक्का नहीं है, और मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा फखर, आप जो रन आउट हुए 193 पे, बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, तजियाकार भी, बड़े लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम और जावेद मियांदाद ने कहा है कि ये जो है डीको की गलती नहीं थी, बल्कि फखर जमान की अपनी गलती थी कि उन्होंने जो है ना अपनी विकेट बचाने को नहीं देखा, बल्कि दूसरे एंड पे देखते रहे। क्या समझते हैं कि आपकी अपनी, आप बता भी चुके हैं आपकी अपनी गलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 200 रन की फिक्र थी या टीम की जीत की फिक्र थी? एक और इतनी बदी अच्छी प्लीज एक एक क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू सबने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का राज क्या है? देखिए सर, मैं पहले भी बोला था कि इसमें सारी गलती मेरी थी, क्योंकि देखें हम लोग इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमारे साथ सीन होते रहते हैं प्रैक्टिस में, मैच में भी, और मतलब जब हम डोमेस्टिक खेलते हैं उसमें भी।
تو اس میں میرے خیال میں تو ڈیکاک کی مطلب اس کو میں بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا، اور جو سچ بات ہے، کیونکہ میں بھی اگر آپ کو بولوں کہ میں اس کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا تو یہ ایک ایکسکیوز ہوگا، اور کرکٹ میں میرے خیال میں اسپیشلی اس مطلب لیول پہ آپ اگر ایکسکیوز دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. تو بالکل جس طرح وسیم بھائی اور جاوید بھائی نے بتایا وہ میری اپنی غلطی تھی، کیونکہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا پیچھے جس طرح سچویشن تھی. اور یقین کریں مجھے اس ٹائم آپ نے 200 رنز کی بات کی تو میں میرے دل میں تھا کہ یا اللہ اگر میں 200 کروں تو ہم میچ جیتے، ورنہ اگر میچ نہیں جیتے تو میرا 200 نہیں ہونا چاہیے. یہ میں مطلب میرے اس ٹائم کی یہی میرے مائنڈ میں تھا. تو اور باقی آپ نے بولا کہ پرفارمنس کی راز تو میرے خیال میں آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہی آپ کے کام آتی ہے، اور بیچ میں شاید میری محنت میں کمی آ گئی تھی، اور جو سیلف بیلیو تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ جو ابھی میں نے محنت کی اور جو سیلف بیلیو میرے میں آیا تو میرے خیال میں وہ میرے بڑا کام ہے. جی السلام علیکم فخر. وعلیکم السلام. اچھا فخر، سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی فارم جو ہے وہ واپس آئی ہے اور بہت تگڑی واپس آئی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو 100 پارٹنرشپ ہے، سب سے زیادہ آپ کے اور امام الحق کے درمیان جو پارٹنرشپ ہے وہ اب ہو گئی ہے 5 صفحہ. تو امام کے ساتھ پیئر کیسا رہا ہے اور کیسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ پلس اب جو T20 ہے اس میں آپ شرجیل خان کے ساتھ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو وہ وہاں پر پارٹنرشپ کیسی رہے گی؟ جی دیکھیں، امام کے ساتھ میں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کافی کھیلا ہوں. ہم حبیب بینک سے ساتھ کھیلتے تھے اور وہاں پہ ایک دوسرے کو بہت سمجھا. پھر پاکستان میں بھی میرے خیال میں میرے تقریباً چیمپئنز ٹرافی کے بعد امام بھی آ گیا تو اس ٹائم میرے 4 میچ ہوئے تھے، تو وہیں سے ہم لوگ ساتھ ہی کھیل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور میرے خیال میں امام بہت زبردست پلیئر ہے. وہ جس طریقے سے وکٹ کو ریڈ کرتا ہے، جو سچویشن کو ریڈ کرتا ہے، تو میرے خیال میں ایسے کم پلیئرز دیکھے ہم نے. تو اور وہ ان کی اپنی لمیٹیشن ہے اور اس میں ہی کھیلتے ہیں. جو ایز اے مطلب جو کامیاب کرکٹرز ہوتے ہیں یہ ان کی بڑی نشانی ہے. تو اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت میں انجوائے کرتا ہوں. اور باقی آپ نے شرجیل خان کی بات کی تو دیکھیں ابھی انشاءاللہ جب میچز شروع ہوں گے تو یہ تو تب کی بات ہے، لیکن یہ کہ شرجیل خان میرے فیوریٹ کرکٹرز میں سے ایک ہے، تو اس کے ساتھ کھیلنے میں مجھے بہت اچھا لگے گا. جی پلیز نیکسٹ ہے بلال عقیل، عبید، عباد اللہ اینڈ حافظ شہباز. جی السلام علیکم فخر. جی فخر، جس طرح سے پاکستان کا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اوپننگ لائن اپ اتنا بہتر نہیں ہوتا تھا، اوپننگ میں کوئی بھی اتنا اچھا سٹینڈ نہیں دے پاتا تھا، لیکن جس طرح سے لاسٹ 2 ODIs میں ہماری اوپننگ چلی تو کیا اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو امام اور فخر ہیں ان کی ہی جوڑی اگلے میچز میں چلے گی اور یہ بہتر سے بہتر پرفارم کرتے جائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ صرف اس ٹورنامنٹ کے نہیں ہے. ہمیں ٹورنامنٹ سے جو یہ ساؤتھ افریقہ ٹور سے پہلے ہی بابر سے بھی بات یہی ہوئی تھی، مطلب جو ڈسکشن ہوئی تھی. تو مصباح بھائی یہی وہ ہمیں بتایا تھا کہ آپ دونوں ہی ہمارے ون ڈے کے مطلب اسپیشلسٹ اوپنرز ہو اور آپ لوگوں نے ہی آگے کھیلنا ہے. اور یہ کوئی مطلب ہم اس طرح یہ بات نہیں ہے کہ یہ پرفارمنسز ہوئی ہے تو ہم لوگ آگے کیری کریں گے. ہمیں پہلے سے ہی آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ جو ہماری جوڑی ہے تو یہ رہے گی، مطلب کھیلتی رہے گی. اور باقی دیکھیں کرکٹ ہے تو فٹنس کا بھی اس میں ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے اسپیشلی پھر کپتان جو ہے وہ ہم دونوں کی جو پارٹنرشپ ہے اور جو مطلب ہماری جوڑی ہے اس سے بہت خوش ہے اور وہ ہمیں بیک بھی کرتا ہے. السلام علیکم فخر، عبید اوان بات کر رہا ہوں.
بہت بہت مبارک ہو, بڑی اچھی پرفارمنس آپ کی لگی ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ T20 میں محمد رضوان ہمارے پاس جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بابر ہیں, شرجیل واپس آتے ہیں, تو پھر کیا آپ ایز اے اوپنر ہی پریفر کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ایز اے اوپنر کھلایا جائے, یا اگر آپ کو کسی دوسری پوزیشن پہ موقع ملتا ہے چوتھے نمبر پہ یا پانچویں نمبر پہ, کیونکہ آپ کی بڑی اچھی فارم لگی ہے اور کرٹیسزم کافی ہوتا رہا ہے آپ کے اوپر جب پرفارم نہیں ہو رہا تھا, تو لیفٹیننٹ بننے کے بعد جو ہے وہ کافی اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں آپ. دیکھیں, ایز اے پروفیشنل کرکٹر میں ہر نمبر کے لیے بالکل تیار ہوں گا. جس طریقے سے ٹیم مطلب مجھ سے ڈیمانڈ کرے گی, جو ٹیم پلان ہوگا, تو میں 100% اسی پہ کھیلوں گا. اور اسپیشلی ساؤتھ افریقہ میں مطلب میں نہیں سمجھتا کہ نیا بال, پرانا بال, یا اوپنر یا مڈل آرڈر کا کوئی اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ باؤنسی وکٹیں ہیں تو یہاں پہ بال سیم ہی آتا ہے. تو میں خوشی کوئی سا بھی رول مطلب ایکسیپٹ کروں گا. اور دوسری بات سر آپ کی, لیفٹیننٹ بننے کے بعد آپ کی پرفارمنس پہلے کافی جو ہے اس کے اوپر کرٹیسائز ہوتا رہا. جی دیکھیں, نیوی سے تو میں شروع سے ہی ایسوسیٹ ہوں. میں کرکٹ کھیلنے سے پہلے ہی نیوی میں تھا. پھر نیوی جوائن کرنے کے بعد کرکٹ سٹارٹ کی. تو میرے لیے تو یہ ایک ڈریم ہی تھا کہ جو انہوں نے مجھے آنر دیا جتنا بڑا, کیونکہ یہ ایک سولجر ہی سمجھ سکتا ہے جس نے ٹریننگ کی ہو, اس کو اتنا بڑا آنر مل جائے. تو اور واقعی لیفٹیننٹ کا آنر جب ملا تو اس کے بعد میرے بھی مائنڈ میں بہت زیادہ وہ آیا کہ یار انہوں نے تو مجھے اتنا مطلب آن کیا ہے, لیکن اب میں نے بھی دکھانا ہے اور کچھ نہ کچھ. تو بالکل اس سے بھی میرا مائنڈ سیٹ کافی چینج ہوا ہے. اور جس طریقے سے مطلب مجھے لگا ہے کہ مجھے ابھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, تو میرے خیال میں اس کا نیوی میں تو ویسے ہی نیوی کا میرے کیریئر میں بہت زیادہ رول ہے, لیکن جو انہوں نے مجھے آن کیا ہے تو اس سے میرا مائنڈ سیٹ بھی کافی چینج ہوا ہے. تھینک یو. تھینک یو. جی پلیز نیکسٹ محمود, ابو بکر, عباد اور نادرا پلیز. اچھا فخر, آپ کی جو پرفارمنس ہوئی ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ٹاپ موسٹ بیٹسمین جو ہے وہاں پہ اویلیبل تھے, مصباح اور یونس. ان دونوں کا کتنا ہاتھ ہے آپ کی فارم واپس آنے میں اور پرفارمنس میں؟ سر دیکھیں, آپ کے ڈریسنگ روم میں اگر اتنے بڑے نام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ بالکل آپ بہت فرق پڑتا ہے. وہ جب اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرتے ہیں اور جو سچویشن ہوتی ہیں ٹیم مطلب کھیلتے ہوئے, اور تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر آپ ہمارے پاس وکی بھائی بھی ہیں, وہ بھی مطلب بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا. تو بڑے ناموں سے واقعی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور جو ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ ابھی بھی ایسے ہیں کہ مطلب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے کرکٹر ایسے بنتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بڑے کرکٹرز جتنے بنتے ہیں وہ بہت ہی الگ ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ مجھے سیکھنے کو ملا ہے, اور واقعی ان کا بھی بہت رول ہے. جس طریقے سے وہ ہمیں سچویشن میں سمجھاتے ہیں جب وہ کہ مطلب یہاں پہ اس گراؤنڈ میں کس طرح وکٹ ہوگی, کس طریقے سے نئے بال کو سروائیو کرنا ہے. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے سینئر سے. جی السلام علیکم فخر, میں پوچھنا سے چاہتا ہوں کیا آپ نے اپنی بیٹنگ کے اندر چینج کیا؟ پہلے ایک فخر زمان تھا جو کہ پہلے 6 اووروں کا استعمال کرتا تھا اور اونچی شاٹس کھیلتا تھا, اب ہمیں فخر زمان ذرا تبدیل نظر آیا.
पहले 10 ओवर्स के अंदर वनडे के अंदर बड़ा सुकून से खेला, बाद में अपनी इनिंग बिल्ड करने के बाद बड़े स्कोर जो बनाए। तो समझते हैं कि पहले ओपनर का आके खड़ा होना और उसको सेट होना जरूरी है, बाद में बड़े रन बन जाते हैं। बिल्कुल, देखें स्पेशली साउथ अफ्रीका में यहाँ पे जिस तरीके से विकेट्स हैं, ये मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अलग क्रिकेट होती है नए बॉल की यहाँ पे, क्योंकि नए बॉल से यहाँ पे आप बिल्कुल खुला नहीं खेल सकते जिस तरह इंग्लैंड में या पाकिस्तान में हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ काफ़ी मतलब फ़र्क होता है विकेट में, और नए बॉल को सी ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग की जो प्लान जो हमारा हुआ था कि शुरू में जो 6 ओवर है उसमें किस तरह खेलना है, तो बस हम लोग यही कोशिश करते थे कि उसी प्लान पे चलें, और जो अगर बॉलर कोई अपनी गलती करे तो हम उसको पनिश करें, वरना खुद से कोई कोशिश नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़खर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा फ़खर, जी बहुत ज़बरदस्त आपने कमबैक किया। और हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? हमें तो आ रही है सर, आ रही है आवाज़। जी जी फ़खर भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने कमबैक किया, और अब जिस फॉर्म में है, आप उम्मीद है कि आगे भी T20 के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मैं बस ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि यूनुस खान इस आपकी फॉर्म में आपको वापस लाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और वो खुद कहते हैं कि मैं प्लेयर्स की जो नेचुरल गेम है उसी के ऊपर काम करता हूँ और उसी को निखारने की कोशिश करता हूँ। यूनुस खान ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए वो बैटिंग कोच है, तो वो सब बैट्समैन के साथ काम करते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जितना मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो देखें कोई भी कोच हो या कोई भी हो, आपके मतलब ग्राउंड में जाके बैट तो नहीं पकड़ते, लेकिन वो अपना आपको तैयार करते हैं, और एक्सपीरियंस जो है उनका शेयर करते हैं। मेरे ख्याल में जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं आपके साथ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से वो मतलब फिर आपको सिचुएशन का भी मतलब गाइड करते हैं, तो सेम मिसबा भाई भी, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें बहुत काम आती है, और उसने मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है। अस्सलाम वालेकुम। फ़खर, मुबारक हो आपको, बहुत ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस की है, बड़ी फ्लॉलेस आपकी बैटिंग रही। ये बताएं कि टारगेट सेट करके गए थे कि मुझे 1+ करना है, या फिर आपका जो बैट है वो ऑटोमेटिकली रन्स उगलने लगा था और 200 के करीब पहुंच गए थे? नहीं देखिए, मिसबा भाई की कोचिंग बहुत डिफरेंट है। वो जो हमें प्लान देते हैं हम लोग उसी पे चलते हैं, और हमारे प्लान यही थे कि हम लोग टारगेट को डिवाइड करते हैं, ख्वाह वो हमारी पहली बैटिंग हो या बाद में। तो सच ऐसा कोई बड़ा मतलब प्लान तो मेरे माइंड में कभी नहीं होता, लेकिन जो टीम का प्लान होता है उसमें यही था कि शुरू के नया बॉल किस तरह सरवाइव करना है, फिर उसके बाद कैसे खेलना है, और फिर आगे से एक्सेलरेट कैसे करना है। तो सच ऐसा कोई प्लान मेरा था नहीं, लेकिन फिर बाद में जब टीम की सिचुएशन जो होती है, तो फिर उसी के मुताबिक मैंने अपना गेम खेला। जी प्लीज नेक्स्ट है अरसलान, एहतशाम, सैफ एंड बाकरी। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, पहले तो बहुत मुबारक हो आपकी इनिंग्स पे। और मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आप T20 के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो लग यूँ रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने आपको गो हेड दे दिया है। पहले तो आप T20 टीम में शामिल नहीं थे, तो अब जो आपकी बातें वो बता रही हैं कि आप T20 टीम का हिस्सा होंगे, तो क्या हम देख रहे हैं कि शर्जील खान को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, या अगर आपको शर्जील खान के साथ ही मौका मिलता है तो कितना जो है एक पाकिस्तान की पावरफुल ओपनिंग नजर आएगी हमें? देखिए सर, वही वाली बात है। अभी
مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں اسکواڈ میں ہی ہوں اور زمبابوے ٹور تک. باقی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ پہلے میچ میں کیا ٹیم کھیلے گی کیا نہیں. لیکن دیکھیں میں پہلے بھی یہی بولا کہ شرجیل خان میرے فیوریٹ کرکٹرز میں ہیں T20 کے, اور مجھے بہت اچھا لگے گا ان کے ساتھ کبھی بھی میں مطلب کریز پہ بیٹنگ کروں, کیونکہ وہ کرکٹ کو بہت آسان بنا دیتے ہیں. اور باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب مجھے رول ملے گا T20s میں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ اس پہ پورا ہی اتروں گا. ہاں جی فخر, احتشام بول رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آپ کے ماضی قدیم میں پہلے تو کرونا اڑے آیا, پھر فٹنس کی وجہ سے بھی ڈراپ ہو گئے, اب ماشاءاللہ آپ واپس آئے ہیں, پرفارم کیا, اور اب آپ فخر زمان سے اب آپ کو فخر پاکستان کہا جا رہا ہے. تو اور آپ جو سلیکٹرز نے آپ کو ٹیم کے لیے بھی ریٹین کر لیا, T20 کے لیے بھی, تو کتنا اس سے بوسٹ ہوئے ہیں آپ کی فارم جو ہے اس میں ابھی مزید کتنا نکھار آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیں فخر پاکستان تو میں تھا, لیکن آپ لوگوں نے پھر فخر بنا دیا تھا. لیکن شکریہ, ابھی پھر آپ نے فخر پاکستان بول دیا. تو دیکھیں ایز اے کرکٹر اور پھر اس لیول پہ اگر جب ہم لوگ کھیل رہے ہیں تو امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کوئی بھی پلیئر ہو, میرے خیال میں آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مطلب صحیح ہوں. تو میں اپنی طرف سے بہت وہ کروں گا کہ اپنا محنت کو اور زیادہ کروں, اور جو مجھے کانفیڈنس جو ملا ہے اس کو میں کیری کروں. اور کرکٹ میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈے بائی ڈے امپرومنٹ کی, اور بالکل مجھے بھی ہے. میں کافی ساری چیزیں دیکھتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے اس میں امپرومنٹ کی, اور میں انشاءاللہ اس کو جلدی کور کروں گا. جی باقی آپ کوشچن کریے گا, دین حافظ, شہباز, صبا اور عثمان. باقی نہیں ہے. نیکسٹ پلیز آپ حافظ, شہباز, صبا اور عثمان. السلام علیکم فخر. فخر پہلے تو مبارک, سب لوگ بھی آپ کو دے رہے ہیں, بڑی اچھی فارم میں واپس آئے. گزر کے بتائیے گا کہ میں آپ کو لے کے آپ کی جاؤں گا آواز بالکل نہیں آ رہی. PSL میں آپ لوگوں کو کیمپ لگا ہوا تھا لاہور قلندرز کا, تو محمد حفیظ کو دیکھا آپ کو وہ گائیڈ کر رہے تھے, اور جی رضا بھائی آپ آ رہی جی. اچھا فخر, میں آپ کو لے کے جاؤں گا واپس PSL میں. جب PSL میں آپ کا لاہور قلندرز کا کیمپ لگا ہوا تھا, اور ایک میچ میں ہم نے دیکھا کہ حفیظ آپ کو گائیڈ کر رہے تھے, اور اس کے بعد نے دیکھا کہ آپ کی ریتھم جتنا اچھا واپس آیا, اب تک آپ نہیں رکے. تو کتنا ہیلپ کیا حفیظ نے, ایسی کیا ٹپس دی تھی جس کے بعد ماشاءاللہ آپ مسلسل پرفارم کرتا ہوا آ رہے ہیں, اور حفیظ کا کتنا رول ہے آپ کی فارم کی واپسی میں؟ دیکھیں میں اکثر حفیظ بھائی سے میں نے 1-2 دفعہ ان کو بتایا بھی ہے کہ یار آپ جیسا فائٹر بندہ جو ہے نا کرکٹر میں نے بہت کم دیکھا, کیونکہ میں ان کو پچھلے 5 سال سے بہت قریب سے دیکھا ہے. اور صرف میں نہیں, وہ ان کو جو بھی لگتا ہے کہ کوئی جونیئر کرکٹر ہے اور اس کو کچھ ایشوز ہو رہے ہیں اور وہ اس کو بہتر کر سکتا ہے, تو وہ آگے والا بندہ اگر مائنڈ بھی کرتا ہو اور اس کو آئیڈیا بھی ہو, پھر بھی حفیظ بھائی جا کے اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے جونیئرس کو سمجھائیں. تو بالکل وہ حفیظ بھائی نے میرے ساتھ بھی کام کیا, اور ٹو بی آنیسٹ جس بیٹ سے میں رنز میں نے کیے ہیں یہ بیٹ بھی حفیظ بھائی نے مجھے دیا ہے. تو وہ جونیئرس کو بہت زیادہ مطلب سپورٹ کرتے ہیں, اور مطلب میں ان کی جتنی بھی مطلب تعریف کروں وہ کم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ حفیظ بھائی جو لوگوں نے لقب بھی دیا ہوا ہے, تو میرے خیال میں وہ اس کے حقدار بھی ہے. جس طریقے سے وہ اپنے جونیئر پلیئرز کو
गाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल में हर सीनियर को इस तरह करना चाहिए, और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो खुले दिल से वो मेरे ख्याल में मतलब अपने जूनियर्स के साथ वो करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त है। और पीएसएल में मेरे ख्याल में जो उन्होंने मेरे साथ वैसे मिनट्स में वो किया वो तो ठीक है, लेकिन जो एज़ अ पार्टनर भी मेरे साथ क्रीज़ में रहे हैं, तो जैसे क्वेटा के साथ मैच था, तो वो क्रिकेट भी आपको आसान कर देते हैं, क्योंकि वो एक एंड से इतना ज़बरदस्त खेलते हैं। तो वो एक ज़बरदस्त पैकेज है हफीज़ भाई, और मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ पाकिस्तान टीम में भी और पीएसएल में लाहौर कलंदर की टीम में एक साथ खेल रहा हूँ। फखर, पाकिस्तान टीम अवे टूर्स में रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया से हारी, न्यूजीलैंड से हारी और इंग्लैंड में हारी, और तकरीबन 2 साल में ये पहली सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त अंदाज में जीती है। तो ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस या प्लेयर्स के एटीट्यूड पे बात की जाए, तो लगातार 3 अवे सीरीज हार के इस सीरीज में जो कमबैक हुआ है, आप क्या तब्दीली आपकी यूनिट में आई है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया? आपने क्या इस पे असेस किया है? देखें, मेरे ख्याल में जितना मैंने देखा है, तो हम लोग जितने भी अवे टूर्स किए हैं हमने, ठीक है हम लोग कुछ मैच हार रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोज हारे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने हमें बिल्कुल वन साइडेड हराया हो, जैसे हमने अपने होम पे साउथ अफ्रीका को हराया है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है हमारी टीम में कि जो फाइटिंग स्पिरिट है वो जिस तरीके से हमारी टीम में आया है। तो देखें, एक टाइम लगता है टीम को बनने में, और जिस तरीके से आपने न्यूजीलैंड का टूर बताया, ऑस्ट्रेलिया का बताया, तो वहाँ पे जो हमारी टीम ने फाइट शो की है, तो ये उसी का नतीजा है। और यहाँ से जो हमारी टीम को जो कॉन्फिडेंस मिला है, तो इंशाल्लाह हम लोग दुनिया की हर टीम को उनके अपने होम कंडीशन में टफ टाइम देंगे। जी उस्मान। अच्छा फखर, मेरा आपसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका सीरीज पे तो बहुत बात होगी, मुबारक भी हो आपको। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका सीरीज, किसको ज्यादा वेटेज देंगे आप? यार ये आप ही डिसाइड करो। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखें, ये इंसान जो भी आपका पहला टूर होता है, पहला वो बहुत ज़्यादा मतलब अहम होता है, और वो यादगार भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम इतनी क्रिकेट भी नहीं खेले होते, इतना कुछ देखा भी नहीं होता। और यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से बॉल आएगा, किस तरीके से विकेट्स मुझे मिलेगी, तो यहाँ के लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। और जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो उसमें तो मैं बस पाकिस्तान एक दो टूर करके चला गया था उसका मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो मेरे लिए ज़्यादा है। जी जाहिद और सबा, प्लीज आप दोनों को दीजिए। फखर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बैक टू बैक 2 सेंचुरीज बनाई आपने, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं बात करूंगा T20 स्क्वाड में आपको शामिल किया है, तो सिलेक्टर्स ने पहले आपको पर एतमाद नहीं किया, आपको T20 में शामिल नहीं किया, लेकिन अब आपको अपनी परफॉर्मेंस से आपने साबित किया कि आप T20 स्क्वाड के भी अहल हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, और थोड़ा ये भी बता दें कि जो 4 T20 खेले जाएंगे उसमें किस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्कात हम कर सकते हैं फखर जमान से? देखिए सर, मेरे ख्याल में ये तो मतलब अनफॉर्चुनेटली शादाब खान अनफिट हुए हैं, तो उसकी जगह मेरा नाम आया है, वरना मैं वनडे के बाद मैंने चले जाना था। तो इस तरह ये कुछ ख़ास आप इस तरह नहीं कह सकते कि मैं अब इस परफॉर्मेंस पे आया हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ 19-20 होता भी, तो फिर भी मैं यहाँ पे रुकता। और दूसरा ये कि मैं जिस तरीके से मेरी फॉर्म लगी हुई है, तो और मुझे मौका मिला T20s में,
تو میں اس فارم کو کیئر کروں گا اور پاکستان کو انشاءاللہ T20 سیریز بھی اپنی طرف سے جتاؤں گا. لیکن فخر وہ زاہد محمود کو شامل کیا ہے شاید آپ کی جگہ, آپ کو تو پرفارمنس کے اوپر انہوں نے دوبارہ ٹیم میں غفار پلیز کاؤنٹر نہیں اب کریں پلیز, وہ کوشچن سے ریپلائی کر دیا. اب ہم نیکسٹ کریں گے. جی صبا پلیز. السلام علیکم فخر, یہ بتائیے گا کہ جیت تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن 200 کے پاس آ کے آپ کا آؤٹ ہو جانا, کیا فیلنگ آ رہی تھی تب تک, گراؤنڈ سے باہر جانے تک آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ دیکھیں اس ٹائم تو مطلب مجھے اس ٹائم بھی فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں جتا سکتا ہوں. آخر اوور میں 30 رن بھی رہتے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ یہ میچ جیت جائیں گے, مطلب مجھے آخر تک امید تھی. تو بالکل میں اس کے لیے جا رہا تھا اور جب آؤٹ ہوا ہوں تو اس پہ بس جیسے میرے مائنڈ میں پہلے ہی تھا کہ میں دل میں میرے یہی آ رہا تھا کہ یار اگر تو میرے 200 ہو تو, کیونکہ 200 رنز ہونا مطلب 50 اوورز میں بڑی بات ہوتی ہے. تو میچ بھی جیتے ہیں لیکن اگر میچ ہم لوگ نہیں جیت پاتے تو پھر اللہ کرے کہ میرا 200 ہی نہ ہو تو ہو سکتا ہے. اور اس پہ مجھے میرے حال میں ریگریٹ نہیں ہے, مجھے خوشی ہے کہ اگر ہارنے میں میرے 200 نہیں ہوئے تو یہ مطلب مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم جیتتے تو پھر کوئی بھی سچویشن ہوتی تو مجھے بڑا اچھا لگتا. لاسٹ کوشچن جی نوید پلیز. السلام علیکم فخر, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایسا لگتا ہے کہ سعید انور کے بعد ایک ہمیں دوبارہ سے پھر ڈبل سینچری کی طرف آپ نے بڑی ہمت کی. 193 پہ آپ آؤٹ ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور T20 بھی ہونے جا رہا, اس میں بھی آپ کو شامل کیا گیا اس کے بعد؟ نہیں, جو ماڈرن کرکٹ ہے اس میں جو نیچرل گیم ہوتی ہے ہماری, تو وہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کنڈیشن کے لحاظ سے کس طرح کھیلنا ہے. تو ہم لوگ, میں خود بھی دیکھوں گا کہ جو T20s ہے اس میں ایسی مطلب کنڈیشن کیسی ہے پہلے, اور پھر جو اب میری فارم ہے میں اس کو بالکل کنٹینیو کروں گا اس میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو. اور باقی دیکھیں T20 ایک بالکل ہی الگ فارمیٹ ہے ون ڈے سے, کیونکہ ون ڈے میں آپ ٹائم لیتے ہیں پھر ایکسلریٹ کرتے ہیں پھر ٹائم لیتے ہیں, تو اس میں سچویشن ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن T20 جو ہے وہ ایک فلو میں ہی آپ کھیلتے. تو میں جو میرا فلو بنا ہوا ہے یہاں سے, میں اس کو T20 میں بھی کہہ رہا ہوں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ آپ سب کا جوائن کرنے کا.